السلام علیکم ویورز، یونیورسل گوٹ فارم سے میں رانا کاشف۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی فارمر کے پاس بہت اچھی بکریاں ہوتی ہیں، زبردست شیڈ ہوتا ہے اور زبردست وہ خوراک دے رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نہ نسل آگے بڑھتی ہے، نہ بکریوں کا دودھ زیادہ ہوتا ہے اور نہ ہی بکریوں کا وزن بڑھتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ غلط کراسنگ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ چھپی ہوئی باتیں جو اگر آپ نے جان لی تو آپ کا فارم لاکھوں کے نقصان سے بچ جائے گا۔ سب سے پہلی ہماری جو بڑی غلطی ہے، یہ سوچنا کہ ہمارے پاس بکرا بریڈر بہت اچھا ہے۔ اتنا سوچنا کافی نہیں ہوتا۔ زیادہ تر فارمر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بکرا خوبصورت مہنگا ہے تو نسل اچھی آ جائے گی، مگر اصل فارمنگ میں صرف خوبصورتی نہیں، بلڈ لائن اور جینز اہم ہوتے ہیں۔ اگر بکرا ایک نسل کا اور بکری دوسری نسل کی ہے تو دونوں کے جینز میچ نہیں کریں گے، نتیجے میں بچے کمزور پیدا ہوں گے، چھوٹے جسم کے ہوں گے اور جو ان کی پٹھیں ہوں گی وہ کم دودھ دینے والی ہوں گی۔ یاد رکھیں، ہمیشہ ایک ہی نسل کی بکری اور بکرا مطلب پیورٹی میں آپ کراسنگ کروائیں۔ دوسری ہماری غلطی، وزن اور عمر کا فرق نہ دیکھنا۔ مطلب آقا اگر بریڈر بڑا ہے اور بکری چھوٹی ہے تو وہ بھی بات نہیں بنے گی۔ فارمر کبھی کبھی ایک بہت بڑے بکرے کو چھوٹی بکری کے ساتھ کراس کرا دیتا ہے۔ یہ بکری کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے کیس میں یا تو بکری کا حمل ضائع ہوتا ہے یا بچہ پیدائش کے وقت مطلب پھنس جاتا ہے، نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی۔ اصول آپ یاد رکھیں، بکری کم از کم 1.5 سال کی اور صحت مند ہو تب اسے کراسنگ میں ڈالیں، اور بکرا بھی 1.5 سے 2 سال کا ہو، مکمل بالغ ہو، میچور ہو تو اسے کراسنگ میں ڈالیں۔ یہی عمر کا بیلنس صحت مند بچے پیدا کرنے کی ضمانت ہوتا ہے۔ ہماری تیسری غلطی ہوتی ہے ان بریڈنگ۔ دوستو، یہ سب سے چھپی ہوئی اور خطرناک غلطی ہے۔ اگر آپ ایک ہی نسل کے بکرے کو بار بار اس کی بیٹیوں یا پوتیوں سے کراس کراتے رہیں گے تو بچے کے جینز کمزور ہوں گے۔ ایسے بچے آہستہ بڑھتے ہیں، ان کی گروتھ کم ہوتی ہے، بیمار رہتے ہیں اور نسل کا معیار گر جاتا ہے۔ ہر 2 سال بعد آپ اپنا بریڈر بک وہ بدلیں تاکہ ان بریڈنگ سے آپ بچ سکیں۔ چوتھی غلطی، بغیر پلان کے کراسنگ کروانا۔ زیادہ تر فارمر کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا، جو بکری سامنے آئی بکرا چھوڑ دیا، نتیجہ فارم میں کوئی خاص نسل نہیں بنتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ بکریوں کو آپ گروپس میں الگ الگ رکھیں، مطلب چھوٹی بکریاں الگ ہوں، بڑی بکریاں الگ ہوں۔ ہر گروپ کے لیے ایک خاص بکرا رکھیں۔ جو بکری کراس ہو جائے اس کی تاریخ آپ اپنے پاس لکھ کے رکھیں کہ یہ کس ڈیٹ کو کراس ہوئی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پروفیشنل فارمر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ پانچویں غلطی، کچھ فارمر صرف بریڈنگ کرتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو بریڈنگ کروا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ کا مقصد دودھ ہے تو بکری کی نسل دودھ والی ہونی چاہیے، جیسا کہ بیتل وغیرہ۔ اگر مقصد گوشت ہے تو بکرا گوشت والی نسل سے ہی ہونا چاہیے۔ غلط آپ کمبینیشن کے ساتھ کراسنگ کروائیں گے تو نہ آپ کی نسل دودھ دینے والی بنے گی اور نہ ہی گوشت دینے والی۔ اس کے علاوہ بریڈنگ سیزن کا انتخاب کرنا۔ کچھ فارمر گرمی کے عروج میں
क्रॉसिंग करा देते हैं, जबकि नर की ताकत और मादा के हार्मोन्स गर्मियों में कमज़ोर हो जाते हैं। क्रॉसिंग के लिए आप बेहतरीन सीज़न का इंतखाब करें जब मौसम चेंज हो रहा हो, गर्मी से सर्दी आ रही हो या सर्दी से गर्मी आ रही हो, तब आप अपने जानवरों को क्रॉसिंग में डाला करें। दोस्तों याद रखें, फार्म का मुनाफा खुराक या सेट से नहीं बल्कि सही क्रॉसिंग से शुरू होता है। गलत क्रॉसिंग, गलत जोड़, मेल जोल ये आपके फार्म को बर्बाद कर देती है। फार्म कामयाब तब होता है जब आपका ब्रीडिंग प्लान ज़बरदस्त हो, ना कि आप इसे किस्मत पर छोड़ दें कि जब जी चाहा बकरे ने बकरी क्रॉस कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको परफेक्ट ब्रीडिंग प्लान दूं, तो आप कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि दूसरे फार्मर भी गलत क्रॉसिंग के नुकसान से बच सकें। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना और अपने कीमती जानवरों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।